جی السلام علیکم ایوری ون. یہ میں آج آپ کو جن کا پورٹ فولیو دکھانے جا رہی ہوں یہ میری فرینڈ ہیں جنہوں نے میری گائیڈنس پہ پی ایم سی مینس پاکستان مونٹیسری کونسل سے ڈپلومہ کیا ہے جو ڈے کیئر سینٹرز اور مونٹیسری ٹیچنگ کا ہے. اور انہوں نے 0 to 3 ایئرس کے بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ڈپلومہ کیا ہے. 7 منتھس کا یہ ڈپلومہ ہے جس میں 7 موڈیولز ہوتے ہیں اور 7 منتھس میں ہم لوگوں نے یہ لازمی کمپلیٹ کر کے اسائنمنٹ بنا کر ان کو پوسٹ کرنی ہوتی ہیں. ادروائز ہم ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کر کے. اور دوسرا یہ کہ درمیان میں ان کی 15 ڈیز کی آفٹر کمپلیشن آف سم موڈیولز ان کی 15 ڈیز کی ورکشاپ ہوتی ہے جس میں میڈم یا سر آن لائن آ کے ہمیں سارے گائیڈ لائنس دیتے ہیں مونٹیسری سے ریلیٹڈ، مونٹیسری ٹیچنگ پریکٹس سے ریلیٹڈ. اور ان کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ پورٹ فولیو تیار کرنا ہوتا ہے جس کے لیے آلموسٹ 1 منتھ کا ٹائم دیا جاتا ہے جو کہ یہ اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. چونکہ میں نے اپنا پورٹ فولیو جو بنایا تھا وہ بھی ہینڈ ریٹن تھا اس لیے الحمدللہ آئی گاٹ سیکنڈ پوزیشن اینڈ وین آئی گائیڈڈ ٹو مائی فرینڈ شی آلسو گاٹ سیکنڈ پوزیشن. تو الحمدللہ شی ڈن ویری ویل. بہت اچھا پورٹ فولیو تھا اس کا. اور ڈیفینیٹلی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرسٹ پھر کون آیا ہوگا. فرسٹ کا تھوڑا سا سین اور تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسٹنگ کی ہوئی تھی، کٹنگ پیسٹنگ، جس کی وجہ سے وہ فرسٹ آ گئی تھیں کیونکہ ان کا کٹنگ پیسٹنگ کا انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا. رائٹنگ کا بہت کم تھا لیکن کٹنگ پیسٹنگ بہت زیادہ تھی نا. ایون کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی سلپس لگا کے، میں انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیو جلدی ہی ان کے پورٹ فولیو کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی جو فرسٹ آئی تھیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے جو فرسٹ آئی ہیں ان کی بھی پورٹ فولیو سینڈ کریں تاکہ میں ہماری جو فرینڈز نیو ہیں اس ڈپلومے میں ان کے لیے تھوڑی ہیلپ ہو جائے، وہ گائیڈ ہو جائیں گی تھوڑی. تو اس لیے پھر میں نے یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بنائی اس پورٹ فولیو کی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلو مل سکے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے پورٹ فولیو بنانا ہے مونٹیسری کا. یہ تو بھی بالکل 0 to 3 ایئر کی ایج کا ہے نا، لیکن اگر آپ اس سے بڑے بچوں کا بنائیں گے لائک 3 to 6 ایئرس کے بچوں تک کا ڈپلومہ کریں گے تو وہ مور دین 1 ایئر کا ڈپلومہ ہے نا. اس میں آئی تھنک 12 یا 15 موڈیولز ہیں اور اس کا پورٹ فولیو بھی زیادہ بڑا ہے. زیادہ اس میں جو ہے نا آپ لوگوں نے انفارمیشن ایڈ کرنی ہوتی ہے، زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے. یہ بیسک ہے کیونکہ میرا جو 3 to 6 ایئر کا ڈپلومہ ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہے اور اس کا تو یہ ہے کہ الگ الگ ایک جو سبجیکٹ ہے اس کی الگ الگ ہم لوگوں نے پورٹ فولیو تیار کیا تھا. لائک لینگویجز کا الگ کیا تھا اور ارلی ایجز پریکٹیکل اسکلز کا الگ سے کیا تھا. ای پی ایل کا نا، ای پی ایل کا الگ سے کیا تھا تیار، پھر سینسوریل کا الگ سے تیار کیا تھا اور پھر سائنس کا، پھر آرٹس کا. تو آلموسٹ 6 پورٹ فولیوز بنائے تھے جو کہ بہت زیادہ محنت طلب تھے. اور اس میں پی ایم سی والے تو پھر بھی اتنی ریسٹرکشنز نہیں کرتے، تو پھر بھی ہم لوگوں نے اس میں کٹنگ پیسٹنگ کی ہوئی ہے. کہیں سے بھی نیٹ سے پکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان کو پرنٹ آؤٹ نکلوا کر کٹنگ کر کے ایسے اپنے پورٹ فولیو پہ پیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو کہ آپ آن کیمپس کوئی کورس کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ سارا ہینڈ میڈ بنانا پڑتا ہے، لائک ڈرا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنا آرٹ جو ہے وہ شو کرنا پڑتا ہے نا. تو اس لیے وہ جو ہم لوگوں نے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کیا ہے وہ سارا پورٹ فولیو ہینڈ میڈ تھا اور بہت محنت ہوئی تھی راتوں کو جا کے. اور جو ہے نا کیونکہ دن میں ڈیوٹی کرتی تھی، جاب کرتی ہوں، اور رات میں پورٹ فولیو اپنا کمپلیٹ کرتی تھی، بناتی تھی اور بہت منیمم ٹائم ملا ہوتا تھا اس کے لیے. تو آئی ریئلی ورک ہارڈ. تو
الحمد للہ وہ بھی بہت اچھا بن گیا. اینڈ آئی آلسو گاٹ مطلب ان دا پنجاب یونیورسٹی I also got first position نا in پنجاب یونیورسٹی in this course. تو الحمد للہ it was very perfect. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کلو ہے کہ اگر آپ لوگ پی ایم سی سے کریں یا کہیں اور سے کریں تو اس طرح ایک پورٹ فولیو آپ تیار کر سکتے ہیں. اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ ہینڈ ریٹن ہے. موسٹ آف دی جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس وہ یہ کرتے ہیں کہ نیٹ سے مٹیریل ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے پرنٹ آؤٹ نکلوا لیتے ہیں نا اور پکچرز پیسٹ کر دیتے ہیں کاٹ کے. تو ان کو پھر ٹیچر پہ یہ امپیکٹ جاتا ہے کہ اس بچے نے کوئی خاص اتنی محنت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب جسٹ اس نے پرنٹ آؤٹ نہیں نکالا اور کٹنگ پیسٹنگ کر دی. لیکن جب آپ ہینڈ ریٹن کرتے ہو تو ایک تو آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کو آپ نے کیا لکھا ہے، آپ کو وہ آپ کے دماغ میں کچھ بیٹھ جاتا ہے. بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ چلتی ہیں، نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، نئی باتیں آپ سیکھتے ہو جو آپ کے انیٹ میں جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، بہت مطلب کام آتی ہیں جب آپ ریئل میں آپ ٹیچنگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہو کسی اسکول میں یا کسی ڈے کیئر سینٹر میں. تو آج کل اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے انٹرنیشنلی. پاکستان میں تو بھی ڈے کیئر کا جو ہے وہ کانسیپٹ بہت سلو گرو کر رہا ہے لیکن کافی گرو کر گیا ہے. پاکستان میں بھی پاکستان مونٹیسری کونسل والے جو ہیں کافی زیادہ اس میں پیش ہیں بہت زیادہ. اور جو گورنمنٹ کا ہے پنجاب مونٹیسری کونسل، وہ بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ اس کو فنڈ کر رہے ہیں. اور جو لوگ اپنا ڈے کیئر بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ڈپلومہ کر کے اپنا اسٹیبلش کر سکتے ہیں. خاص طور پہ وہ لیڈیز جو اپنا اسمال بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں، ان کے پاس کوئی اسمال سی پراپرٹی ہے تو اس پہ وہ ایک اچھا ڈے کیئر اسٹارٹ کر سکتی ہیں نا یہ کورس کر کے. تو انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں، سیلف سفیشینٹ ہو سکتی ہیں انکم کے معاملے میں. تو میں سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ ضرور کریں، یہ کورس بہت اچھا ہے، بہت نالجفل ہے. اور آن دا ادر ہینڈ اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جو یہ کورس کرتے ہیں وہ جو ہے اپنے بچوں پہ بھی یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ایکچولی نرچرنگ کیسے کرنی ہے بچوں کی، ان کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے. تو بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ان میرڈ گرلز کو یہ سب کورس کرنے چاہیے نا. تو اس طرح کے کورسز کر کے ان کو یہ ایٹ لیسٹ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ان کی ہیلتھ پہ نہیں توجہ دینی، ان کے برین پہ بھی ہم نے توجہ دینی ہے، اور کیسا انوائرمنٹ ان کے لیے کریٹ کرنا ہے جو ان کے برین پہ ایک اچھا امپیکٹ چھوڑے. اور اس لیے پھر جن بچیوں نے یہ کورس کیا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی نرسرنگ بھی بہت اچھے سے کر لیتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن جو اسمال ان بزنس پہ مطلب انٹرسٹ رکھتی ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے. یہ اچھا ہے، میری نظر میں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ آئی ایم آلسو ڈوئنگ دس جاب ان پنجاب یونیورسٹی اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دا بیسٹ. میں تو سوچتی ہوں کہ مطلب کاش میں نے یہ شادی سے پہلے کیا ہوتا تو آئی تھنک میں یہ اپنی بچوں پہ ضرور امپلیمنٹ کر پاتی. اب بھی کرتی ہوں الحمد للہ جتنا کر پاتی ہوں اور جتنا کر سکتی ہوں، لیکن آج کل کی بچیوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. اس سے نہ صرف ٹیچنگ میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ ماؤں کو اپنے بچے پالنے میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ سب لوگ یہ کورس لازمی 0 to 3 years والا تو لازمی کریں، چاہے پی ایم سی سے کریں. اور نیٹ پہ بھی بہت سے پی ایم سی کا یہ ہے کہ ذرا ریزنیبل فیس ہے، ریزنیبل پرائس ہے ان کی ماڈیولز کی، اور آئی تھنک 25 to 30,000 تک میں یہ کروا دیتے ہیں پورا ڈپلومہ. تو آئی تھنک اس مہنگائی کے دور میں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل تو اس لیے ضرور کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ اگر اس سے آگے فردر بھی آپ لوگ کر سکیں، افورڈ کر سکیں فائنینشلی، تو بھی آپ لوگوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ٹیچنگ پریکٹس بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. سعودیہ میں، دبئی میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا، امریکہ، UK، بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ، کیونکہ چائلڈ کیئر بہت زیادہ ہوتی ہے. جنہوں نے کورسز کیے ہوتے ہیں، مونٹیسری ٹیچنگ پریکٹس کی ہوتی ہے،
یہ کورسز ڈپلوماز کیے ہوتے ہیں یہ بہت ان کو ہیلپ فل ہوتے ہیں باہر جا کے. وہ باہر جا کے کوئی بھی جاب کر سکتی ہیں. اگر انہوں نے انٹرمیڈیٹ بھی کیا ہوا ہے تو وہ اس کورس مطلب کرنے کے بعد وہ اچھی خاصی جاب کے لیے ایلیجیبل ہو جاتی ہیں. اور میرا تو خیال ہے کہ جب بہت زیادہ کوئی آپ کے پاس بڑی اسکل نہیں ہے اور آپ آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہیں تو آپ کو یہ اسکل لازمی، یہ ڈپلومہ لازمی کر کے جانا چاہیے. جو لیڈیز باہر فارن کنٹریز میں اپلائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس ڈپلومہ کو ضرور کریں اور گھر میں اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کریں، اپنے اسٹوڈنٹس پہ امپلیمنٹ کریں. اور ڈے کیئر اسٹیبلش کرنے میں آپ کو بہت کام آئے گا یہ ڈپلومہ. اور جہاں تک باقی انفارمیشن کی بات ہے تو وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ یہاں سے نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ بہت سارا مٹیریل آپ کے لیے فری میں پڑا ہوا ہے، گوگل پہ پڑا ہوا ہے اور یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. آپ یہاں سے بہت ہیلپ لے سکتی ہیں. اور میں نے بھی یہ انیشیٹ اسی لیے لیا ہے کہ جب میں نے یہ سب کیا تھا تو ٹو بی آنیسٹ اتنا کلاس میں ٹیچرز نے گائیڈ نہیں کیا تھا. جب میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا وہاں مطلب اتنا کوئی خاص انہوں نے نہیں، ٹیچرز نے ہم لوگوں کو ٹائم دیا، لیکن ہم لوگوں کو یوٹیوب یونیورسٹی نے بہت زیادہ سکھایا. اس سے بہت ہیلپ ملی. ہم لوگوں نے یوٹیوب سے مطلب جو ہے نا وہ بہت سیکھا. اس پہ بہت لوگوں نے ہم جیسی گرلز کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کافی مٹیریل رکھا ہوا ہے، اپلوڈ کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے بہت کام آتا ہے. اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں اپنا کمپلیٹ کر لوں گی یہ ڈپلومہ تو میں لازمی جو ہے نا اپنے پورٹ فولیوز کی ویڈیوز بنا کے نیٹ پہ ڈالوں گی تاکہ اور بھی گرلز کی ہیلپ ہو سکے نا. تو میرا تو نیک مقصد ہے تاکہ آپ سب کے کام آ سکیں، آپ سب لوگ اس ڈپلومے سے ہیلپ لے سکیں. بیسیکلی اس میں ماریا مونٹیسری کی جو ہے نا تھنکنگ اور جو ایک اس کی پرسیپشن تھی اباؤٹ بیبیز، کڈز، چلڈرن کہ وہ ان کو کیسے گرون اپ کرنا چاہیے، کس طرح کا انوائرمنٹ دینا چاہیے، اس سے ریلیٹڈ ہے. اور میں کہتی ہوں بہت اچھا انہوں نے ایک آج سے 100 سال پہلے دے گئے تھے. لیکن آفرین ہے ہم لوگوں کے کہ ہم لوگوں کے جو ہیں وہ آج تک ملک میں ابھی تک لوگوں کو زیادہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی ڈپلومہ ہوتا ہے جو بچے پالنے میں مدد کرتا ہے نا. تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایسا. یہاں تک کہ ڈے کیئر کا کانسیپٹ ہی نہیں اچھا سمجھا جاتا. ان کو لگتا ہے کہ ڈے کیئر میں وہ مائیں بھیجتی ہیں جن کو بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی یا سم تھنگ لائک دیٹ نا. تو لیکن میرا تو یہ ماننا ہے کہ ڈے کیئر میں بچے بہت زیادہ ایکٹیو سوشلائز ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مینٹلی ایکٹیو ہوتے ہیں، فزیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کی مینٹل گروتھ پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو، وہ مائیں بھی جو گھر میں رہتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مطلب ڈے کیئر ضرور ڈراپ کیا کریں. وہ زیادہ وہاں پہ جا کے سیکھتے ہیں، دوسرے بچوں کی کمپنی میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا ان پہ امپیکٹ آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جب اتنا زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں. سوری. جی تو باقی کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ کامنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. کسی کو ہیلپ چاہیے ہو تو موسٹ آف دی گرلز جو سبسکرائبرز میں ہیں میرے، اور وہ سب آلموسٹ میری سب جاننے والے ہی ہیں. کچھ فرینڈس دوست ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ سب مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں یا پرسنل میں بھی پوچھ سکتی ہیں جن کے پاس میرا نمبر ہے. تو انشاءاللہ میں ضرور ہیلپ پرووائڈ کروں گی، ضرور مزید گائیڈ کروں گی. اور اس سے اوپر کے جو ڈپلوماز ہیں ان کے لیے بھی انفارمیشن پرووائڈ کروں گی انشاءاللہ. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پی ایم سی کے جو اس ڈپلومے سے ریلیٹڈ جس کی پورٹ فولیو ہے، اس سے ریلیٹڈ جو 7 موڈیولز ہیں ان سے ریلیٹڈ ویڈیو بھی میں جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی. آپ لوگوں کو 7 موڈیولز دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ کیا انفارمیشن ہے ان موڈیولز میں، جو کون سی آپ سے ریلیٹڈ ہے. جی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے سلو اس لیے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ ایزیلی پڑھ سکیں. اگر کہیں کچھ جلدی سے گزر جاتا ہے کوئی پیج تو آپ لوگ بیچ میں پاز کر کے اسٹاپ کر کے اس پیج کو
اچھے سے تسلی سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور آپ یہ پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اپنا پورٹ فولیو بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو نئے ویورز ہیں، نئے سبسکرائبرز ہیں، وہ وہاں جا کے میرے چینل پہ جا کے میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ پورٹ فولیو اچھا لگے، سمجھ میں آئے، میری باتیں اچھی لگیں یا سمجھ میں آئے، تو پلیز لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور باقی کا یہ ہے کہ اگر اس سے اوپر کے لیول کے آپ کورسز کرنا چاہیں تو دیر از مینی انفارمیشن آن گوگل اینڈ آلسو آن یوٹیوب، تو just you should search on these platforms because they have a lot of knowledge for us. ہوپ آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ میں آ رہا ہوگا اس پورٹ فولیو سے ریلیٹڈ۔ جن لوگوں کو اس کی ابھی کوئی نو ہاؤ نہیں ہے، وہ گوگل پہ ماریا مونٹیسری لکھ کے یا مونٹیسری ایجوکیشن لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں، اور ان پہ جو بھی آرٹیکلس پڑھے ہوئے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماریا مونٹیسری جو ہیں وہ کیسے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے نرچرنگ کرنی چاہیے، کیسے انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے، کیسی ڈائریکٹرس ہونی چاہیے، اور ان کے لیے کیا کیا مٹیریل جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے بچے جو ہمارے لیپ ٹاپ اور موبائلز اور ٹیبلٹس میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ان پر یہ جو ماریا مونٹیسری کی ساری ہیں کریشنز ہیں، وہ سب بچوں کو پرووائڈ کی جائیں، تاکہ بچے موبائل اور ان سب چیزوں سے باہر آئیں اور فزیکل ایکٹیویٹیز کریں۔ ماریا مونٹیسری کی ایجوکیشن میں یہی ہے کہ وہ یہی کانسیپٹ دیتی ہیں کہ بچوں کو جتنا ہو سکے فزیکل ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے، برین ایکٹیویٹیز، جس میں ان کا برین چلے۔ لائک ان کے بہت سی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، برین ایکٹیویٹیز ہیں۔ فرسٹ آف آل ان کی برین ایکٹیویٹیز سینسوریل میں جو آتی ہیں وہ براؤن اسٹیئرز، پنک ٹاور، سلنڈر بلاکس، اور وہ جو ہیں ٹینسلز ہیں، میٹل انسیٹس ہیں، اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جو بچوں کے دماغ میں جو ہے وہ بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں، بچوں میں کیوریاسٹی پیدا کرتی ہیں، اور بچے مزید سیکھتے ہیں، بچوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں، اور پھر اپنے بچوں پہ، اسکول کے بچوں پہ یا گھر کے بچوں پہ اس کو لازمی امپلیمنٹ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے بچے آپ لوگوں سے اچھا کچھ سیکھیں اس کورس کی وجہ سے نا۔ اور اگر آپ اس کورس سے ریلیٹڈ مزید کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو کامنٹ کیجیے گا، میں انشاءاللہ ضرور رسپانس کروں گی۔ یہ دیکھیں، یہ بچہ جو ہے اس میں یہ کر رہا ہے کہ باکس ایک دوسرے پہ سیٹ کر رہا ہے، ٹاور بنانا چاہ رہا ہے وہ، تو یہ اس کی ایک مینٹل اپروچ ہے کہ وہ اس چیز کو کلیئر مطلب ایک ڈیولپ کر رہا ہے کہ میں نے کس طریقے سے یوٹینسلس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ایک ٹاور بلڈ کرنا ہے۔ بچوں میں دو طرح کی سکلز ہوتی ہیں، ایک فائن موٹر سکلز ہوتی ہیں، ایک گراس موٹر سکلز ہوتی ہیں، اور ہمیں ان دونوں سکلز پر بہت اچھے سے جو ہے نا وہ کام کرنا ہوتا ہے، تاکہ دونوں سکلز بچے میں اچھے سے ڈیولپ ہو سکیں۔ یہ ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی فزیکل ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، لائک رولنگ اوور، یہ ہم ان کو میٹ کو فولڈ اینڈ انفولڈ کرنا سکھاتے ہیں، گراسپنگ آبجیکٹس، یہ سب جو ہیں سینسوریل میں آتی ہیں، ای پی ایل میں آتی ہیں، ای پی ایل کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ جو اس وقت لکھ رہی ہیں۔ بچوں کو بیسک شیپس کا پتہ چلتا ہے کہ کیا شیپس ہیں اور کس طرح کی شیپس ہیں۔
جب بچہ ڈفرینٹ شیپس کو دیکھتا ہے تو اس میں مزید اس کے سینسز میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پروگریس ہوتی ہے۔ سینسری ایکٹیویٹیز ہیں یہ جی۔ سینسری ایکٹیویٹیز میں ڈفرینٹ قسم کی بچے کو ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، ساؤنڈ سنائے جاتے ہیں، ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، شیپس دکھائی جاتی ہیں، اور بہت کچھ ایکسپلور کروایا جاتا ہے بچے کو۔ ایون کہ بچے کو ٹیکسچر کا بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنے قسم کے ٹیکسچرز ہوتے ہیں، اور تاکہ بچے کو پتہ چلے پلین ٹیکسچر، رف ٹیکسچر میں کوئی فرق ہوتا ہے، کوئی ڈفرینس ہوتا ہے۔ یہ بچے کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا کر ہم ان کو ان کے اندر سینس آف ٹچنگ کی جو ہے وہ سینس آف ٹچ ہم ان میں ڈیولپ کرتے ہیں۔